الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک نیک اور پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی گرمی اس کو کچھ نہیں کہتی، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے اپنے دل سے کہا کہ یہ تو کوئی بہت پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس بات پر اس نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ وجہ اس شخص نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو لوہار نے کہا کہ ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین عورت جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ میں اس کے دیکھتے ہی ساتھ اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس آدمی ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے گی تو تیری ہر ضرورت کو پورا کر دوں گا۔ یہ سن کر عورت پوری طرح ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو تو مجھے مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی غریبی اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کر دی اور میں اس کو لے کر گھر پہنچ گیا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا تالا کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا کہیں کوئی آ نہ جائے، اور پھر میری عزت چلی گئی۔ تو پیارے دوستو، اس عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اسے کہا تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں ہم دونوں کو اس وقت خدا دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گا اور نہیں جلائے گا۔ اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر بہت سے آنسو آئے اور مجھ پر اثر کر گئے، اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی، اور یوں وہ باعزت خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون کے سر پر چمکتا ہوا تاج نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غریبی اس کو تمہاری طرف کھینچ لائی اور تم نے خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت میں دونوں جہاں میں آگ سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، امام شافعی کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو بہت ہی عجیب قسم کی طلاق دی تھی، اور یہ طلاق بہت بڑا مسئلہ بن گئی تھی۔ بادشاہ اپنے مالک کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس کے مالک سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ مالکہ جو کہ بادشاہ کی عزیز ترین بیوی تھی، وہ مذاق کے موڈ میں تھی، تو اس نے کہا مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بادشاہ نے کہا اگر میں تمہیں جہنمی بھی لگتا ہوں تو میں تمہیں 3 بار طلاق دے دیتا ہوں۔
ملکہ نے یہ سنا اور اسی وقت رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اگلے دن بادشاہ نے ملک کے تمام علماء اور مفتیوں اور صاحبان اور اماموں کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ اس طرح سے میری طلاق ہو چکی ہے۔ سب کا باری باری یہی کہنا تھا کہ ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے اور یہ ملکہ عالیہ جب آپ کی بیوی نہیں ہے۔ لیکن اس محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود ہیں، وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ پھر بادشاہ نے ان سے بھی یہی سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تم کو 3 بار طلاق دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہو پایا ہے کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو جہنمی ہونے کی گارنٹی دیتا ہے تو آپ کی یہ طلاق نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں یہ پوچھا کہ مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ تو سبھی علماء کرام نے اس بات کے جواب میں اپنے سروں کو جھکا لیا کہ دنیا میں کون سا شخص جہنمی ہے اور کون سا شخص جنتی ہے، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ہاں پوچھو۔ کہ مفتی نے کہا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ کرنے والے تھے لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ سلامت نے سر اٹھایا اور کہا ہاں ایک بار ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے خانقاہ میں داخل ہوا، وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی، وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا اور میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں غلط نیت سے اس لڑکی کی طرف بڑھا تو وہ لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے اوپر یہ خوف طاری ہو گیا۔ میں بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی کرنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دیا۔ یہ سب سن کر مفتی صاحب مسکرائے اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سنائی جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اس نے اپنے نفس کو خواہش میں بدلنے سے بچا لیا، وہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعات سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے جس کو کرنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہوتے ہوئے بھی ہم وہ گناہ نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔